بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وسلم علیہ۔ قال رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم سامعین، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ مؤذن رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایمان افروز داستان حیات کے بارے میں بتائیں گے۔ آج کی یہ ہماری پہلی ایپیسوڈ ہے۔ ہم اپنی ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ میں بلال ہوں، حبشہ کے سیاہ فام غلام ربا کا سیاہ فام بیٹا، غلام ابن غلام، غلامی میں آنکھ کھولی، غلامی میں پلا بڑھا، غلاموں کی مخصوص سوچ کے ساتھ جوان ہوا، غلاموں کی طرح بار بار بیچا اور خریدا گیا، اور شاید یہی داغ سینے پر لیے کسی کوڑے کی ضرب پر جان دے کر اپنے توق غلامی سمیت کسی گوشہ ارض میں گمنام دفن ہو جاتا اگر مکے کا تاجر امیہ ایک دن مجھے قتل کرنے کا فیصلہ نہ کرتا۔ آج میں دمشق میں اپنی زندگی کے آخری دن گزار رہا ہوں۔ امیہ مجھے ماضی کے افق پر بہت دور ایک دھندلے سے دھبے کی طرح دکھائی دے رہا ہے۔ ایک وقت تھا کہ یہ دھبا مجھ پر ناگوار گزرتا تھا، میری ساری زندگی پر یہ محیط تھا، روشنی کی کوئی کرن نظر نہیں آتی تھی جو اس کی ظلمت کو چیر کر مجھ تک پہنچ سکتی۔ یہ دھبا پھیلتا ہی چلا جاتا، سمٹتا چلا جاتا، گرجتا برستا، مگر اس کا حصار تھا کہ کبھی نہیں ٹوٹتا۔ پھیلتا تو دنیا اندھیر ہو جاتی، سمٹتا تو دیو کامت چٹانوں کی طرح اپنی پوری طاقت سے مجھے کچل کر رکھ دیتا، اگر گرجتا تو کالے بادلوں کی طرح اچانک یوں پھٹ پڑتا کہ جائے پناہ نہ ملتی، اور برستا تو اس کی ہر کوڑے پر کائنات دم توڑنے لگتی۔ غلاموں کی زندگی میں اتار چڑھاؤ کبھی نہیں ہوتی، حادثات کی بھرمار نہیں ہوتی، زندگی ایک ڈگر پر چلی جاتی ہے، صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، اور وقت کا دھارا یوں ہی بہتا چلا جاتا ہے۔ لیکن غلامی کی زندگی میں اگر کوئی سانحہ آ جائے تو وہ حتمی ہوتا ہے، پھر کسی اور سانحے کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہتی۔ غلام اگر اٹھتا بھی ہے تو وہ اٹھ نہیں پاتا، ٹوٹتا ہے تو ہمیشہ کے لیے ٹوٹ جاتا ہے۔ غلامی کی آخر میں حیثیت ہی کیا ہے؟ محض ایک کھال جو کوڑوں کے لیے وقف رہتی ہے، اور یہ کوڑے کسی بھی وقت کسی بھی بات پر کسی بھی جگہ پر برس سکتے ہیں۔ امیہ ایک خود پسند خود سر انسان تھا، من مانیاں کرنے کا حق اس کے خیال میں اسے اپنے حسب نسب اور اپنی دولت سے ملا تھا۔ اس کے لیے میرے بارے میں صرف اتنا جاننا کافی تھا کہ میں بلال ہوں، اس کا زر خرید غلام ہوں، اور بس میرے لیے بھی بس اتنا ہی جاننا کافی تھا کہ وہ میرا آقا ہے۔ آقا کس بات سے خوش ہوتا ہے، کس بات پہ خفا ہوتا ہے، یہ جاننا صرف آقا کا حق تھا۔ غلام کے لیے کچھ بھی جاننا لازم نہیں ہوتا، اسے کچھ بتانا سمجھانا ضروری نہیں سمجھا جاتا۔ غلام کو کوئی سوال کرنے کی اجازت نہیں ہوتی، اس کا کام صرف یہ ہوتا ہے کہ وہ خود اپنے طور پر صورتحال کا جائزہ لیتا رہے، اور قرآن سے جو نتیجہ چاہے اخذ کرتا رہے، وہ صحیح ہو تو اس کی قسمت، غلط ہو تو اس کا مقدر۔ غلام کے لیے اس کے آقا جیسی کوئی آواز نہیں ہوتی، جب وہ آواز گونجتی ہے تو اس سے نکلنے کا بھاگنے کا کوئی راستہ نہیں ہوتا۔ غلام کا یہ فرض بنتا ہے کہ یا تو وہ نظروں کے سامنے ہو یا آواز پر فوراً حاضر ہو جائے، تیسری صورت کوئی بھی ممکن نظر نہیں آتی، کیونکہ اس کا ایک ہی مطلب ہوتا ہے، اور وہ یہ کہ غلام بھاگ گیا، اور اس جرم کی ایک ہی سزا ہے، سزائے موت۔ جو لوگ اس دنیا میں نہیں رہے ان کو برا کہنا مجھے اچھا نہیں لگتا، البتہ اتنا ضرور کہوں گا کہ امیہ نے مجھے مکہ کے بازار سے خرید کر کوئی گھاٹے کا سودا نہیں کیا تھا، اسے اپنی رقم کی ایک ایک پائی وصول ہو گئی تھی، میں نے اسے کبھی کوئی نقصان بھی نہیں پہنچایا تھا۔ امیہ کی بہت سی باتیں میرے ذہن میں محفوظ ہیں، میں انہیں بھولا نہیں ہوں، لیکن بھلا دینا چاہتا ہوں۔ میں بلال، امیہ کا زر خرید غلام، آپ کو ان دنوں کی باتیں سنانا چاہتا ہوں جو شروع سے آخر تک حیرت اور استعجاب کے دن تھے، اور حیرت بھی ایسی کہ آج تک اس کے نشے سے سرشار ہوں۔ 22 سال تک اس غلام نے اس فضا میں سانس لیا جس میں اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے سانسوں کی مہک تھی۔ جو انہوں نے کہا میں نے سنا، جو انہوں نے کیا میں نے دیکھا۔ کعبے کی شب و روز موسم گرما کی ایک صبح تھی،
امیہ حسب معمول اپنے تاجر ساتھیوں کے ساتھ وقت گزارنے کے لیے گھر سے نکلا۔ تاجروں کی یہ محفل خانہ کعبہ کے سائے میں لگی تھی۔ مجھے بھی یہ صحبتیں بہت اچھی لگتی تھیں۔ تاجروں کے ساتھ ان کے غلام بھی ہوتے تھے جو کچھ فاصلے پر بیٹھے اپنے اپنے آقاؤں کے اشاروں کا انتظار کرتے رہتے۔ ایسے موقعوں پر غلام آپس میں ہلکی ہلکی سرگوشیاں بھی کر لیتے تھے۔ ادھر ادھر کی جھوٹی سچی خبریں بھی مل جایا کرتی تھیں اور وقت اچھا گزر جایا کرتا تھا۔ سب سے زیادہ لطف ان محفلوں کا یہ تھا کہ ہم غلام لوگ بھی سائے میں بیٹھتے تھے۔ مکے میں سایہ ایک نعمت سے کم نہیں، اور پھر ہم غلاموں کو تو یوں لگتا تھا جیسے سخت حبس میں سانس لینے کے لیے ٹھنڈی تازہ ہوا کا جھونکا میسر آ گیا ہو۔ مکے میں کچھ نہیں اگتا، نہ پودے، نہ پھول، نہ گھاس، نہ درخت۔ دن بھر سورج کی تمازت سے ارد گرد کی پہاڑیاں تانبے کی طرح تڑپ اٹھتی ہیں اور رات گئے تک ان کی تپش مکے کی فضا میں آگ برساتی رہتی ہے۔ لیکن نہ جانے اس شہر کی فضا میں کون سا ایسا جادو تھا، کون سی مقناطیسی کشش تھی کہ یہاں کے باسی جب کہیں باہر جاتے ان کا کہیں جی بھی نہیں لگتا۔ وہ مکہ کے لیے اداس ہو جاتے اور کاروبار سے فارغ ہوتے ہی مکہ کی راہ دوبارہ واپس لے آتے۔ یہاں تک کہ مکے کے نام پر اونٹوں کے بھی کان کھڑے ہو جاتے اور وہ بھی اپنی رفتار تیز کر دیتے۔ میں تو محض ایک غلام تھا اور مکے میں ذلت اور رسوائی کے سوا میں نے دیکھا ہی کیا تھا۔ جب سے پیدا ہوا لوگوں کے ہاتھوں میں صعوبتیں اٹھا رہا تھا، کوئی بوجھ اٹھواتا، کوئی دارو میں دوڑ لگواتا، یہ دیکھنے کے لیے کہ اس میں کتنا دم خم ہے یا کتنے میں ٹھیک رہے گا اس کا سودا۔ مگر مجھ غلام کو بھی اپنی یہ جائے عقوبت اچھی لگنے لگی تھی۔ محترم سامعین، آج کی پہلی ایپیسوڈ یہاں پہ مکمل ہوتی ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ مؤذن رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایمان افروز داستان مزید سننے اور دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کے ساتھ جڑی رہیے گا۔ اس کی دوسری ایک قسط ہم بہت جلد آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا، ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ ایمان افروز داستان حیات ان لوگوں کے لیے قابل عبرت اور نصیحت آموز ہوتی ہیں جو اسلامی تاریخ میں دلچسپی رکھتے ہیں۔